الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر اللهم إنا محمد أكبر وأحمد رسول الله واستغفر لك يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يوم المحشر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الله أكبر أما بعد حيا معشر العالمين صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا إله إلا الله واتبعوا إلى الصلاة التي واستغفروا بعد أمرك خطبتين وصفوه في الدارين الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالهدى ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشهده بأمر الله وأصدقهم منها يا مصطفى وأرجاهم عليه وخالق السيد الخائن والأحمد والأخضر استجد الشراب وعنه الزرع لا يستوي اللهم اغفر للأخوات وولدي مغفرة وما تكتبها الله لا تتبعوا الله فمن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لا يأمركم ما تخرجت سيدكم ولكن الله تعالى وأولى وسلم جل وعلا يا حب الله كريم برحمتك استغيث اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا الله يا رحمن يا رحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد خالد اللهم سبحانه وتعالى اللہ ہم سب کے گناہ کو خدا کو معاف فرما اللہ ہم سب کو نیک بنا دے اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین
اے اللہ دینی احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں میں اللہ دینداری عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، عالم اسلام کے اندر اے اللہ سلامتی عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ عزت و حاضری کی جان مال کی حفاظت فرما، اے مقدس کی حفاظت فرما، فرمان شریفان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مدارس کی مساجد کی اللہ حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال کی حفاظت فرما، ہندوستان کے اندر امن و سلامتی عطا فرما، مسلمانوں کو جان مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سے گنہگار ہے، خطاکار ہے، رمضان مبارک کے مہینے آئے، ہم نے ان کے تمام کو حق کو ادا نہیں کر سکا، اے اللہ ہم سب نادم ہیں، اے اللہ ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، اے اللہ عزم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اللہ اگر ہماری حیات باقی رہی آنے والے وقت میں، اے اللہ ہم اس رمضان مبارک کے روزے کی، اے اللہ تراویح کی پابندی کرتے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کی محبت سے ہم لوگ سلام عرض کرتے رہیں گے، جیسے آج ہم عیدگاہ میں ہم سب ایک امت کے لین سے اور سنت نبی کے طریقے پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اس نئے عیدگاہ کے اندر ہم سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس کو چار شہر میں بیان فرما، وہ پوری امت کے پورے مسلم برادری کو اور پورے محلے کے آبادی کو لوگوں کو ایک سو بنا دے، اتفاق اتحاد سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بخت بنا دے، ہمارے بھائیوں کے بھائی کے دل سے اللہ استقامت عطا فرما، بھائی سے بھائی سے دور رہنے کی اے اللہ راستہ ہموار نہ فرما، اے اللہ شیطانی مکر سے حفاظت فرما، اے اللہ قبر کی آواز سے حفاظت فرما، اے اللہ حشر کے ہولناک منظر سے حفاظت فرما، اے اللہ اگر ہم لوگ کو آپ خودم اے اللہ معصوم اے اللہ ہم اے اللہ عہد کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، عدالتی گناہ کیا ہے، اعلانیہ گناہ کیا ہے، اے اللہ ہم سب اس سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ نماز پڑھنے کی عبادت کرنے سے توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم کو صحت اور تندرستی کے دولت سے مالامال فرما، اے اللہ جو مسلمان اپنے گھر میں بستر پر بیمار ہیں اور برسوں سے بیمار ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس نے زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو بھی کلمہ کا اور ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بھائی نام ہم کو بھی بردار بنا دے، اور بہت سے حفاظت فرما، اے اللہ نازائر من اللہ رسم سے حفاظت فرما، یہود نصارے کے طریقے پر چلنے اور مشرق عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دیندار بنا دے، امت کو اللہ ہدایت کے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ادھر نہ پکڑیے
بات کرے
مولانا خیر باہر sebagian साफ कर दीजिए। ये मारोगे खिड़की से मत कपड़ा, कैसे मारोगे खिड़की से मत कपड़ा? कोई बात नहीं, कोई मारी तो तेरा भाई साहब है, ऐसा महीने का लोग भला भैया आपको सब खिड़की को कितना मारोगे तेज कर? तेरा अंदर पता मारोगे कपड़ा ना हो, हम दूसरा काम करते कपड़ा जे मार रहे हैं ऐसे मार रहे हैं। ये तो गलती क्या हो जैसे आप खिड़की चढ़ में ना मारता और आप वो तो सब खिड़की पे तो कोई महीना होते ना हम लोग ठीक है काम मारते ठीक है मजा मारता रहेगा ये देख बंद कर दो रे कल पे क्या करना आगे बहुत दिन मोबाइल बहुत दिन बाहर के काम में अच्छा اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بفلان الله لا اله الا هو الحي القيوم بفلان الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين ويا راحم المساكين ويا ذو القوة المتين ويا حنان يا منان برحمتك استغيث ويا حنان يا منان برحمتك استغيث یا اللہ مولا کریم بے شک ہم لوگ گنہگار ہیں یا اللہ سربراہ یا کرام ہے یا اللہ بدکار ہے یا اللہ مجرم ہے یا اللہ کچھ بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں اے میرے اللہ ہم سب اپنے تمام گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہے اے اللہ مکمل قرآن کی توفیل میں اے اللہ پڑھنے اور سننے کی توفیل میں ہم لوگ تمام گناہوں کو معاف فرما
تمام خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ تمام نافرمانی کو معاف فرما، یا اللہ تیرے بڑے سے بڑے نافرمانی اے اللہ جو ہم لوگوں نے کی ہے مولا، یا اللہ چھوٹے سے چھوٹے جو نافرمانی کی ہیں تمام کو معاف فرما، یا اللہ تمام نافرمانی کو معاف فرما کر یا اللہ فرما بردار بندوں میں شمار عطا فرما، یا اللہ فرما بردار بندوں میں ہم سب کا شمار عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، مکمل قرآن کی تلاوت کی نسبت سے ہم لوگوں نے یہاں جمع ہونا ہوا، اے اللہ کچھ امیدیں لے کر آئے ہیں مولا، اے اللہ مولا کریم اس مجمع کے اندر نہ جانے کن کے کیا تمنائیں ہیں مولا، اے اللہ بہت ایسے ہیں جو بیمار ہیں مولا، اے اللہ پریشان حال ہے مولا، اے اللہ مفروض بھی ہے مولا، اے اللہ تنگ دست بھی ہے مولا، اے اللہ جو بیمار ہے اللہ کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جو مفروض ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، ہم لوگ تیرے راستے کو بھول چکے ہیں مولا، اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری والے راستوں کو بھول چکے ہیں مولا، اے اللہ تم سبوں کو اے اللہ نیک راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ ہم سبوں کو آپس میں میل اور محبت عطا فرما، اے اللہ اتحاد و اتفاق نصیب فرما، اے اللہ مکمل قرآن کریم کی تلاوت اے اللہ ہم نے نماز تراویح کے اندر سنا ہے مولا، اے اللہ اس میں جس طرح کی بھی اے اللہ کمی کوتاہی غلطی گستاخی زوال و زیر پیش گناہ مت عفو اظہار کی ہوئی مولا، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ آخرت کی پکڑ سے حفاظت فرما دے، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے دنیا میں ہم سب کی معاف فرما دے، اے اللہ دنیا میں معاف فرما دے، اے اللہ آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تمام سننے والوں کی حفاظت فرما دے، اے اللہ جو معجزات جس کے انصاف کو نوازا ہے مولا، اے اللہ اس معجزات کے ساتھ انہوں نے سنایا ہے مولا، اے اللہ مولا کریم اس سننے کو قبول فرما دے، اے اللہ سنانے کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے محلے میں بہت ایسے میرے بھائی اور بندے ہیں جنہوں نے اللہ قرآن کی تلاوت سے محروم رہے مولا، اے اللہ تو اس کی نامحرومی کو معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کی نامحرومی کو معاف فرما دے، اے اللہ مولا کریم جو بھی مولا کریم اس عمل کے اندر حافظ قرآن کے لیے مولا کریم اے اللہ جو نذرانہ جنہوں نے دیا مولا تمام کے نذرانے کو دینے کو تمام طرح کے قبول فرما، اے اللہ سبوں کو قبول فرما، سبوں کی ذمہ داری کو قبول فرما، سبوں کے نیک کاموں کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما، اے میرے اللہ روزہ کو قبول فرما، اے میرے اللہ ذکر کو قبول فرما، اے میرے اللہ اعتکاف کو قبول فرما، اے میرے پیارے اللہ لیلۃ القدر کی رات شب قدر کی رات جو گزری ہے یا جو باقی ہے مولا کریم اے اللہ اس رات میں ہم سب کو جگ کر تم سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سبوں کو جاگ کر اے اللہ تم سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ اس بستی کی مکمل حفاظت فرما، اے میرے اللہ مکمل اس بستی میں ترقی نصیب فرما، اے میرے اللہ سبوں کو صحت تندرستی عطا فرما، اے اللہ سبوں کو دین سے سچی محبت پیدا فرما، علماء سے سچی محبت پیدا فرما، حفاظ کرام سے سچی محبت پیدا فرما، اپنے امام کی سچی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنے عوام سے سچی محبت پیدا فرما، اے میرے اللہ شریف نور کی وعدہ ہوگا، اے اللہ اس رات کی طفیل میں ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اے میرے پیارے اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے اجداد میں رشتہ داروں میں اے میرے اللہ مجمع کے اندر یا ہمارے ماحول میں جو گزر چکے مولا کریم تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے نانا نانی کی مغفرت فرما، مجمع میں بیٹھنے والوں کی نانا نانی کی مغفرت فرما، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ ہم لوگوں نے زکات جس میں فرض ہے انہوں نے زکات کی ادائیگی کی ہوگی مولا، اللہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی ہوگی مولا، تمام کو
قبول فرما، یا اللہ گناہ کو قبول فرما، جنہوں نے ادا نہیں کیے ہیں مولا یا اللہ اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب جائز تمنا کو قبول فرما، نیک ارادے کو قبول فرما، اے میرے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ تمام جگہ کے تمام ملکوں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً مولا کریم ایران کے اندر اللہ زنگ جدال عین مولا، اے اللہ ہر مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی تو مدد فرما، اے اللہ کافر مشرک طعنہ دیتے ہیں میرے اللہ، اے اللہ خود سے طعنہ تیرا واسطہ دے کر طعنہ دے دے مولا، اے اللہ تو اپنی طاقت دکھا دے مولا، اے اللہ تو اپنی جلوہ دکھا دے مولا، اے اللہ تو اپنی پاور دکھا دے مولا، اے اللہ تو اپنا پاور تو ہے یا ان کے امیر کا ہے مولا، یا اللہ تو اپنے پاور دکھا دے مولا، اے اللہ مسلمانوں کی پوری مدد فرما دے، ہم سب کی پوری مدد فرما دے، اے اللہ ہم سب جس حد سے کمزور ہے مولا ان تمام کمزوریوں کو دور فرما دے، اے اللہ قوت سے کمزور ہے اے اللہ قوت جسمانی عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کے اندر کمزوری ہے مولا، اے اللہ ایمان کی کمزوری کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کے ایمان میں مکمل تناسب عطا فرما دے، اے اللہ حلال رزق عطا فرما دے، حرام سے حفاظت فرما دے، اے اللہ مولا کریم ہمارا محلے والوں کے اوپر بہت سارا حق ہے، اے اللہ مولا کریم اگر نہیں ادا کرتے مولا، اے اللہ تمام حق کو معاف فرما دے، اے اللہ محلے والوں کے اوپر بھی ہمارے لوگوں کے اوپر حق مولا ہمارے بھائیوں کی معاف فرما دے، اے اللہ تمام کے حق و حقائق کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ مجمع کے اندر بوڑھے بھی ہے بچے بھی ہے، اے اللہ بڑے چھوٹے سب ہم مولا، اے اللہ محصول بھی ہے اور پکے داڑھی والے بھی ہے سفید بال والے بھی ہیں میرے اللہ، سب کی علاج رکھ لے مولا، اے اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، مجمع میں بہت سارے بیمار آئے ہیں مولا، اے اللہ مولا کریم کتنی کے نام ہے مولا، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ جو محلے کے اندر چل رہے ہیں پھر رہے مولا اس محفل میں مجمع میں شریک نہیں ہو سکے مولا ان کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ پورا ان دعاؤں میں اجر عطا فرما دے، ان تمام عملوں میں حصہ نصیب فرما دے، اے میرے اللہ ہم سب کے تمام خطاؤں پہ درگزر فرما دے، تمام لغزشوں کو درگزر فرما دے، تمام سیئات و حسنات سے مغفرت عطا فرما دے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائق کی پائے مانگی ہے اللہ ہم سب کا حصہ نصیب فرما دے، اور دن شرور سے پناہ مانگی ان تمام شر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اللہ نے جو مانگے اسے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما، ہماری بات صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے بھی قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ومولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ہم سے کوئی میرا پاؤں لگا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو قرآن کی بناوٹ سے اور ایک جگہ دماغ فرمانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دنیا کی گندی اور غلیظ اور ناپاک کاموں اور خیالاتوں سے نکال کر ہم لوگوں کو قرآن کی مناسبت سے ایک جگہ بیٹھنے کی توفیق دی۔ اس خالق کا، اس بارک کا، اس پاک اللہ کا جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے اس دنیا کو چلایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ آوارہ گردی، شراب نوشی، جوا اور اس طرح کی جو دنیا میں گندی غلیظ ناپاک چیزیں ہوتی ہے، کامیں ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان ایمان میں پیدا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کچھ قانون اس کی جو حکم ہے اس کو پالن کرتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے دنیا میں ان کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں زیادہ بات لمبی نہ کرتے ہوئے کشاد کے ساتھ کرتا ہوں، ارشاد ہو کہ
کہ آسان لیکن مقام کو پایا کرے کوئی آسان لیکن مقام کہ آسان لیکن مقام کو پایا کرے کوئی آسان لیکن مقام کو پایا کرے رسول پاک کو سنایا کرے کوئی کہ نعت رسول پاک کو سنایا کرے کوئی آسان لیکن مقام کو پایا کرے کوئی کہ آسان کہ مقام کو پایا کرے کوئی آسان کہ مقام کو پایا کرے کوئی نعت رسول پاک کو سنایا کرے کوئی نعت رسول پاک کو سنایا کرے کوئی کتنے کو تو سب کو تو آزان دیکھیں حضرات محترم دنیا میں اذان تو ابھی سن دے رہے ہیں مگر اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو چہیتے تھے جو غلام تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی اذان جو سنتے تھے دنیا میں سب آدمی ترستے تھے اس کے آزانوں کے لیے ایک وقت ایسا بھی آیا جب آزان نہیں دیے تو صبح نہیں ہوئی میرے بھائیوں میں اسی کے حوالے میں دو مصرع پڑھتا ہوں بقرہ مصرع پڑھا ہے کہ دینے کو تو آزان نصیب دے مگر دینے کو تو آزان نصیب دے مگر لے جا میرے بلال صلایا کرے کوئی لے جا میرے بلال صلایا کرے کوئی حسین کے مقام کو پایا کرے کوئی نعت رسول پاک کو سنایا کرے کوئی چار مصرع پڑھا ہوں کس طرح سے الجھے دنیا میں ماں کی سرحد بھول گئے بیٹا ارے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا ارے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے
کل کو پتہ چل جائے گا ایک حافظوں کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا ایسا منور تاج ملے گا ایسا منور تاج ملے گا کل کو پتہ چل جائے گا اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا سبحان اللہ سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا بس جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا چڑھتا جا حافظ کو یہ حکم ملے گا پڑھتا جا چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو رفتہ رفتہ بڑھتا جا جس گناہگار کا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار اگر یہ معجزہ نہ ہوتے تو میرے بھائیوں دنیا کے اندر بہت ایسے ہیں جنہوں نے کوشش کیا ہو قرآن پڑھنے کا بننے کی ہر کے دل میں خواہش تھی لیکن اللہ نے ان کو نہیں چاہا اللہ نے پسند نہیں کیا اللہ جس کو چاہتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں اللہ اس کو مکمل قرآن کی تلاوت حفظ سے زبان یاد کرنے کے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں حافظ قرآن کی فضیلت ہمیں اور آپ کے نگاہوں میں بلندی کم ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت ان کا مقام اور مرتبہ اونچا ہے اللہ کی نگاہ میں اس حافظ قرآن کا بہت ہی مقام اور مرتبہ اونچا ہے جن حافظ قرآن اس کو قرآن کریم مکمل آپ کے سامنے سے جائے جن کا پانی ہے پڑھا جائے گا سب کا پانی پڑھا جائے گا بے چین میں ہوگی اگر بوتل ادھر ادھر ہو جائے گی تب کہیں سے منگا کے دے دیا پیسہ مانگے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالی قرآن کی دولت سے اس حافظ قرآن کو نوازا اور ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں حافظ قرآن کی عزت اپنے کا وقت بھلے ہی کم ہو لیکن اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایک حافظ قرآن کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا اور بلند ہے کل حشر کا میدان جب برپا ہوگی تو اللہ رب العزت تمام انسانوں کے سامنے وہ صرف سبھی انسانوں کو نہیں بخشیں گے سبھی انسانوں کو نہیں بخشیں گے نبی کو نہیں بخشیں گے سوائے ہمارا آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو یہ شرط نہیں بخشیں گے کہ جس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ رب العزت سنا دیے ہو فیصلہ کر دیے ہو کہ فلاں جہنم میں جب یہ حافظ قرآن کھڑا ہوگا جس کے گھر میں حافظ قرآن ہوں گے جس کے خاندان میں حافظ قرآن کھڑا ہوں گے تو اللہ رب العزت کہیں گے اس حافظ قرآن سے پوچھیں گے کہ تم تو جنت حافظ قرآن کہیں گے کہ اللہ مجھے قرآن کی یاد کرنے کی فضیلت میں محنت اٹھانے کی فضیلت میں قرآن کو یاد کرنے کی فضیلت میں تو نے مجھے جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیا ہے لیکن میرے ساتھ چند ایسے آدمی کو آپ جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیں تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں 10 ایسے آدمی کو وہ جنت میں لے کر کے جائیں گے
کتنے آدمی کو؟ 10 ایسے آدمی کو جس کے بارے میں جہنم فیصلہ ہو گیا ہوگا، اللہ رب العزت ان کو سفارش کا حکم دے دیں گے کہ جن کو لینا ہے ان کو لے لو، جن کو لینا ہے ان کو لے لو، ماں کو لیں گے، باپ کو لیں گے، بھائی کو لیں گے، برادری کے لوگوں کو لیں گے، خاندان کے لوگوں کو لیں گے، جنہوں نے ان کے لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، قرآن کریم کے حفظ کے دوران ان کے لیے جو مدد کی ہوگی، مدرسے میں تعاون کی ہوگی، ایک حافظ قرآن ان کے اوپر بھی رحم کریں گے کہ اللہ میرے تعلیم کے دوران میں انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے میرے خرچ کی انہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی، جب تک میں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، پڑھا، تب تک انہوں نے میرے لیے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے، میرے ناشتے کے لیے، میرے کھانے کے لیے، میری تمام ضرورتوں کے لیے میری ذمہ داری لی تھی، ان کو بھی جنت میں داخلہ فرمانا۔ تو میرے بھائی جو سب بزرگوں، حافظ قرآن یہ ماں اور باپ کو بلائیں گے، فرار کھڑے ہیں، حافظ قرآن کھڑے ہوں گے اور ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، تمام انسان کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں۔ میں بولانا کہ خاموش ہو جاؤ، تمام انسان کھڑے ہوں گے، حشر کا میدان لگی ہوگی، ایک حافظ قرآن کے ماں اور باپ کو بلائیں گے اور میرے بھائی دوستوں بزرگوں تخت پہ بیٹھائیں گے اور ان کے سروں پر میرے بھائی دوستوں بزرگوں تاج، روشن دار تاج پہنائیں گے، جنت سے تاج لائیں گے، جنت سے لباس لائیں گے اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنائیں گے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کی فضیلت، یہ ہے ایک حافظ قرآن کی فضیلت۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں انسان وہاں حشر کے میدان میں کہیں گے کہ ان کے ماں باپ، ایک حافظ قرآن کی ماں باپ کی یہ فضیلت ہے، تو خود حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہوگی، خود حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو فرمایا ہے، روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن سے کہیں گے کہ قرآن کریم کو پڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا، جیسا کہ تم دنیا میں پڑھتا تھا، جیسا تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، آج بھی اسی طریقے سے جنت میں تم پڑھتا جا، جنت کے بانے خانوں پر چڑھتا جا، جہاں تک تم پڑھتا جائے گا وہاں تک تمہارا درجہ بلند کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں، کتنی منزل ہے؟ 7 منزل آسمان بھی ہے، 7 منزل آسمان بھی ہے۔ ایک حافظ قرآن ٹھہر ٹھہر کر جیسا دنیا میں پڑھے ہوں گے اس کو حکم دیا جائے گا کہ تم پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں یہ ایک حافظ قرآن کی فضیلت۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں اگر ہم نے حافظ قرآن سے سچی محبت کی ہوں گے، ان کی محبت کی سچی نگاہوں سے دیکھے ہوں گے، گری نگاہوں سے آنے ہی دیکھے ہوں گے، لیکن حافظ قرآن کی شفاعت وہاں ضرور ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ آج ہمارے محلے والوں نے بڑے حافظ قرآن کے لیے بہت سے اس میں کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جنہوں نے جب سے رمضان شروع ہوئی ہے اور جو ذمہ داری جن کو دی گئی ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پہ کھڑے ہیں، چاہے تنخواہ وصولنے کے لیے ہو، چاہے پیسہ وصول کا ہو، چاہے حافظ قرآن کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پوری محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ انہوں نے اپنے وقت کو قربانی کیا ہے، اپنی جان کی قربانی دیا ہے۔ جان ہر والوں میں ایک صاحب کے پاس کئی مرتبہ جا کرتے ہیں، پیسہ وصول کیا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں اللہ ان کو بھی ان کا اجر میں شامل فرما دے اور ہر شخص کو جنہوں نے قرآن کریم کے مکمل پہ حافظ قرآن کے لیے، حافظ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حافظ قرآن جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے نذرانہ جو دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نذرانہ نیکی کو بھی قبول فرما لیں گے اور آخرت میں ان کے بھی نجات کا ذریعہ بنا دیں گے۔ میرے بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہم لوگوں کو بھیجے ہیں تو سب والدین کی یہ حکم ہونا چاہیے، یہ کام ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے علم جو دے، اسلامی علم دے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو بھیجے ہیں سب سے پہلے اسلامی علم دے اپنے بچوں کو کہ اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے،
اس کے بعد آپ کوئی بھی سکھا میں یہ نہیں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں جی نہ بنائیں سب چیز بنائیں. ایک سب سے پہلی وہ اس کو یہ بتائے تم کون ہو. وہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں تم کو بھیجا ہے وہ کون ہے, کہ آخر اس دنیا میں بھیجنے کا مطلب کیا ہے, اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو علم اسلام کی تعلیم سے آراستہ کرے. روزے کے حوالے سے تو بھی سلام پڑھتا ہوں کہ اس طرح سے الجھے دنیا میں مان کی سرحد بھول گئے, اقرا کی وایت بھول گئے, جینے کا مقصد بھول گئے. کہ اس طرح سے الجھے دنیا میں ایمان کی سرحد بھول گئے, اقرا کی وایت بھول گئے, جینے کا بھی مقصد بھول گئے. کہ رسوائی سے بازار میں ہم اتنے ذلیل و خوار ہوئے, کہ رسوائی سے بازار میں ہم اتنے ذلیل و خوار ہوئے. تعلیم سے ہم سب دور ہوئے, فرمان محمد بھول گئے. کہ تعلیم سے ہم سب دور ہوئے, فرمان محمد بھول گئے. اس طرح سے الجھے دنیا میں ایمان کی سرحد بھول گئے.